بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النکاح، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر اگر تم ان میں عقلی رشد پالو، دیکھ لو کہ اب عقلی طور پہ سمجھدار ہو گئے تو ان کے مال ان کو دے دو، واپس کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور ان کے جو مال ہیں انہیں اسراف کے ذریعے زیادہ خرچ کے موجے کر رہا ہے، خود بھی کھا رہے کر رہا ہے، یتیم کو بھی ساتھ لے جا رہا ہے سیر پر، خود بھی کھا رہا ہے اس کے مال میں سے، اور وہ مال ختم کر رہا ہے کہ یہ بڑا ہو گیا تو پھر مجھے اس نے نہیں کرنے دینا۔ تو اسراف سے بھی نہ کھاؤ، حد سے زیادہ نہ کھاؤ، وبدارن، اور جلدی بھی نہ کھاؤ کہ یہ بڑا ہو رہا ہے، بڑا ہونے کے بعد مجھے نہیں دے گا۔ ان کے بڑا ہونے کے خوف میں جلدی اور زیادہ ان کا مال نہ کھاؤ۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو شخص مالدار ہو، اگر وہ یتیم کا سرپرست اگر مالدار ہو تو وہ اجتناب کرے، وہ کچھ نہ کھائے اس کے مال سے، یہ بہتر ہے۔ اگر خود خدا نے تمہیں دیا ہے تم خدا کے لیے ایک نیک کام کرو، نہ کھاؤ۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو غریب ہے، جو یتیم کا سرپرست ہے وہ خود بھی غریب ہے اور بالآخر وہ محنت کر رہا ہے امانت اس کے کام چلانے میں، خود وہ یتیم نہیں چلا سکتا، وہ سرپرستی کر رہا ہے، تو اس صورت میں فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوف، تو پھر وہ کس طرح کھائے؟ بالمعروف کیا ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنی اس نے تنخواہ رکھی ہے تو لوگ یہ نہ کہیں کہ واہ بھائی تو نے تو کمال کر دی، اس کے لیے کیا بچے گا؟ معروف درمیانی اعتدال والی، حد متوسط جو ہوتی ہے، معتدل، نہ اتنی کم کہ وہ نہ ہونے کی طرح ہو اور نہ اتنی زیادہ کہ جو ظلم شمار، اسے کہتے ہیں بالمعروف۔ تو جو فقیر ہے یعنی جو غریب ہے، خود مالدار نہیں ہے، وہ معمول کے مطابق کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ ٹھہرا لیا کرو، یعنی چند لوگوں کو گواہ بنا لو تاکہ بعد میں جھگڑا وغیرہ نہ ہو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حقیقت میں تو اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ دنیاوی جھگڑوں سے بچنے کے لیے تم گواہ بنا لو، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور جو مال ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اس میں مردوں کا حصہ ہے، مردوں کا بھی حصہ ہے، اور اسی طرح جو مال ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اس میں تھوڑا ہو یا زیادہ عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ آگے آیات آ جائیں گی مردوں کا کتنا ہے، عورتوں کا حصہ کتنا ہے، کم ہو یا زیادہ ہو حصہ ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اور یہ خاص طور پہ ان کے لیے کہ جو عورتوں کا مال مختلف طریقوں سے بہانے سے وراثت میں کھا جاتا ہے۔ کوئی بچہ ہے وہ چکر دے کے ماں کا مال کھا گیا، اس کو نہیں دے رہا، کوئی بہن کا کھا گیا اس کو نہیں دے رہا، تو یہ سارے چکر باز اب ان آیتوں کو بڑے یعنی ان کو غور سے پڑھنا چاہیے، اور اگر آپ کسی ایسے کو جانتے ہیں جو یہ ظلم کر کے بیٹھا ہے تو حتماً اس سے کہیے سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 4 سے شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 7 سے شروع ہو رہا ہے اور آگے تک کچھ آیت میں چلے گا، شدید ترین
اللہ نے عذاب کی دھمکی دی ہے، ہمیشہ جہنم میں ڈالنے کی دھمکی دی ہے جو ان وراثت کے بارے میں اللہ کی حدود کا لحاظ نہیں کرتے۔ تھوڑا ہو یا بہت عورتوں کا بھی حصہ ہے، یہ حصہ ایک طے شدہ امر ہے، نصیباً مفروضاً، فرض شدہ، اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا عَذَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اسلام کی تعلیمات دیکھیے، فرمایا اور جب تقسیم کے وقت، جب کسی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہو، جب تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار، یتیم اور مسکین بھی وہاں پر موجود ہوں تو ان کو بھی اس میں سے دیا کرو، حالانکہ ان کا ایسا نہیں بنتا، ان کو بھی دیا کرو اور ان کو اچھے طریقے سے بولا کرو۔ عام طور پر جب بندہ کوئی مالی معاملہ اپنا کر رہا ہوتا ہے نا، اور کوئی ایسا انوانٹیڈ ایلیمنٹ آ جائے وہاں پر، تو اس کو بندے برے طریقے سے پیش آتے ہیں، اور تجھے یہی ٹائم ملا تو نکل یہاں سے حساب کر رہے ہیں۔ تو اگر وراثت کی تقسیم میں وہ جن کی وراثت ہے ان کے علاوہ بھی کوئی رشتہ دار ہوں، اللہ دیکھیے فرما رہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے دیا کرو، یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ وارث غیر وارثوں کو کچھ دے دیں، حتیٰ کہ اگر وہاں کوئی یتیم مسکین، کوئی علاقے کا بڑا فوت ہوا تھا ذمہ دار، اور اب اس کی مثلا تقسیم ہو، اب تو خیر وہ دور ہی چلا گیا، اب تو تقسیم اندر بیٹھ کے ہوتی ہے، کسی کو وہاں پہ پتہ بھی جاتا، اور تاکہ جو لڑائیاں وغیرہ ہونی ہیں وہ پھر اندر ہی ہوتی رہیں۔ فرمایا اگر یتیم اور مساکین آ جائیں تو ان کو بھی بیچ میں سے ان کو کھلاؤ اور اچھے طریقے سے ان سے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کوئی ایسی بات کہ جو بد زبانی اور بد اخلاقی وہ ان سے نہ کرو۔ پھر وہ لوگ کہ جو یتیموں کے مال کے بارے میں خدا سے نہیں ڈرتے، اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے صدق اللہ العلی